بندروں کا پیچھا کرتے کرتے ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ بندر درختوں کی شاخوں سے لٹکتے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بندروں کی شرارتوں کے بارے میں سنا تھا، واقعی آج بندروں نے ہمارے ساتھ شرارت کر دی تھی۔ میں نے چڑیا گھر کے لیے وہاں کے افسران سے بندر پکڑنے کا معاہدہ کیا تھا۔ میں نے اس مہم میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کر لیا تاکہ دوستوں کے ساتھ پکنک بھی ہو جائے اور بندر پکڑ کر کچھ رقم بھی کما لیں گے۔ جنگل میں ہم نے بندروں کا ٹھکانہ ڈھونڈا، وہاں بندروں کی پسند کے کھانے کی چیزیں پھیلا دی، پھر جال اور پھندے لگا کر جھاڑیوں میں چھپا دیے۔ ہمیں وہاں دیکھ کر بندر بھاگ گئے۔ ہم جھاڑیوں میں چھپ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کافی انتظار کے بعد بندروں کا ایک جتھا اس طرف آیا، کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ کھا گئے۔ جب ہم نے انہیں ہانک کر جال کی طرف لے جانا چاہا تو وہ جال اور پھندے ہی اٹھا کر بھاگ نکلے۔ بندروں کا پیچھا کرتے کرتے ہم جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھنے درختوں کی شاخوں سے چھت سی بن گئی تھی جس سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ دن میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ یہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، یعنی مکمل سناٹا تھا۔ بندر نہ جانے کہاں چھپ گئے تھے۔ ہم اپنے ہتھیار اٹھائے متحد قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پتہ بھی گرتا تو ہم چونک اٹھتے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر دور نکل گیا۔ جب مجھے ساتھیوں کے بچھڑنے کا احساس ہوا تو میں نے پلٹنا چاہا۔ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور اپنے دانت میرے کندھے میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنے کندھے کو زور سے جھٹکا دیا۔ میرا کاندھا تو اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا، مگر اس کا نوکیلا ناخن میرے ایک بازو کی گوشت میں اترتا چلا گیا۔ وہ ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک جنگلی تھا، بڑے ہوئے بال، نوکیلے ناخن، آنکھوں میں وحشت، جسم پر صرف ایک لنگوٹی پہنے ہوئے تھا۔ پھر وہ مجھ پر جھپٹا، مگر میں پھرتی سے جھکائی دے کر بچ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر تیز سیٹی بجائی، جو اب میرے ساتھیوں نے بھی سیٹی بجائی، جس کا مطلب تھا گھبراؤ نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آپس کا خفیہ اشارہ تھا۔ اس دوران موقع پا کر اس جنگلی نے مجھے پھر دبوچ لیا۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ بہت پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ اتنے میں میرے ساتھی بھی وہاں آ پہنچے۔ مجھے ایک جنگلی سے گتھم گتھا دیکھ کر انہوں نے بندوقیں تان لی۔ گولی مت چلانا، میں نے چلا کر کہا۔ میرے ساتھیوں نے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے اور جنگلی پر جھپٹ پڑے۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد انہوں نے جنگلی پر قابو پا لیا۔ ایک ساتھی نے کمر کے گرد بندھے تھیلے سے رسا نکالا، جنگلی کو باندھ کر بے بس کر دیا۔ پھر 2 ساتھیوں نے اسے اٹھا لیا اور ہم جنگل سے واپس چل پڑے۔ جنگلی انسان کو پکڑنے کی خبر نے مہذب دنیا میں ہلچل مچا دی۔ وہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ ایک بچہ انسان سے بچھڑ کر جانوروں میں پلا بڑھا، جانوروں جیسی ہی عادتیں اپنا لیں۔ لوگ چوک در چوک جنگلی لڑکے کو دیکھنے آنے لگے۔ کئی دنوں تک اخباری نمائندوں نے ہمیں گھیرے رکھا۔ یہ سلسلہ تھما تو جنگلی کی تربیت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر اور ایک ماہر نفسیات کی بھی مدد مل گئی۔ اس جنگلی کو مہذب بنانے کی بڑی محنت کرنا پڑی۔ آخر ہماری کوششیں رنگ لائیں، اس میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کچھ ہماری بات سمجھنے لگا، گھر کے کام بھی کرنے لگا۔ جلدی اس نے نشانہ بازی بھی سیکھ لی۔ ہماری مددگار کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شکاری مہمات پر جانے لگا۔ ایک اچھا نشانہ باز ہونے کے باوجود شکاری مہموں کے دوران اس نے کبھی کسی جانور پر گولی نہ چلائی۔ وہ اپنے پاس ایک تھیلا رکھتا جس میں جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہوتی، جنہیں وہ جانوروں کے آگے ڈال دیتا۔ وہ دور کھڑا ہو کر انہیں کھاتے دیکھتا اور خوش ہوتا۔